اکثر کربلا کا ذکر کرتے وقت کبھی علی اکبر کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی علی اصغر کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن زین العابدین کا ذکر بہت مختصر تھا، اس لیے ان کے بارے میں ہم لوگوں کو زیادہ نالج نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو ان کے بارے میں ہی بتاؤں گی۔ امام زین العابدین جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے تھے، وہ بیمار تھے، اس لیے کربلا کے میدان میں وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے امام علی نے ان سے ایک وعدہ لے لیا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی، ہمارے شہید ہونے کے بعد بھی تم ان لوگوں سے لڑو گے نہیں، کیونکہ تم کو زندہ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حسینی نسل کا سلسلہ تمہارے ذریعہ ہی آگے بڑھے گا، تم ہی یہاں کے سالار قافلہ بنو گے، تم ہی اہل بیت کے لیڈر بنو گے۔ امام علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ سینہ بہ سینہ امام علی پر منتقل ہوا، اور پھر امام علی سے امام حسین پر منتقل ہوا، اور پھر امام حسین نے اپنا جو وہ عہدہ تھا وہ امام زین العابدین پر منتقل کر دیا۔ زین العابدین نے کربلا کے اکثر واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اکثر باتوں کو اپنے کانوں سے سنے تھے، حالانکہ وہ خیمے کے اندر موجود تھے پر وہ بیمار تھے، اس لیے جب خیمے جلا دیے گئے تب امام زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بہت درد بھرا تھا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان نہ ان لوگوں کو ایک بوند پانی ملا اور نہ کچھ کھانے کو ملا تھا۔ 7 محرم کا پورا دن، 8 محرم کا پورا دن، 9 محرم کا پورا دن اور 10 محرم کا آدھا دن ان لوگوں کو ایک بوند تک نصیب نہیں ہوا تھا، اور پیاس سے ان لوگوں کی حالت ایک دم نڈھال ہو چکی تھی۔ پھر زین العابدین کے گلے میں ایک زنجیر کا توق ڈال دیا گیا اور انہیں سر سے لے کر پیر تک زنجیروں میں لپیٹ دیا گیا، اور پھر جن سواریوں پر بیویاں سوار تھیں ان سواریوں کی رسی جو ہے وہ زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ زین العابدین اس وقت صرف 14 سال کے تھے، وہ بالغ ہونے کے کگار میں تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور ان بیویوں کے بیچ سیدہ زینب بھی تھی۔ سیدہ زینب کی حالت اتنی زیادہ خستہ ہو چکی تھی کیونکہ ان کے جسم میں 4-5 دن سے ایک ہی کپڑے تھے، اور وہ کپڑے اتنے زیادہ گرد و غبار سے گندے ہو چکے تھے، ان کی شکل اتنی زیادہ گندی ہو چکی تھی کہ اور بھوک پیاس سے حالت بھی نڈھال تھی۔ ایسے حالات میں جب وہاں کے یزیدوں نے کہا کہ اس زین العابدین کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو پھر اس وقت ایک زور آواز سے وہ سیدہ زینب کہنے لگتی ہے کہ نہیں، یہ میری امانت ہے، تم اسے کچھ نہیں کر سکتے، اسے قتل کرنے سے پہلے تمہیں مجھے مارنا ہوگا، کیونکہ امام حسین نے، میرے بھائی نے اپنے بیٹی کی ذمہ داری مجھے دی ہے، یہ میری امانت ہے، میرے جیتے جی میں زین العابدین کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ وہ زینب، وہ سیدہ زینب جن کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا کرتے تھے، اس زینب کی حالت اتنی زیادہ خستہ تھی کہ بیویوں سے تو دوپٹے تک چھین لیے گئے تھے، ان سے ان کی چادریں چھین لی گئی تھی، کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا کرتے تھے، کبھی خیمے کے جلے ہوئے ٹکڑے کو اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر وہ کہنے لگتی ہے کہ میں اپنے جیتے جی اپنے زین العابدین کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ اسی بات پر وہ یزید ہنسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ دیکھو تو خون کے رشتے کیسے جوش مارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام بیویوں کو اور زین العابدین کو قید کر لیا جاتا ہے قید خانے میں کچھ دن تک۔ پھر وہاں کے گورنر، کوفہ کے گورنر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان بیویوں کے ساتھ زین العابدین کو بھی مدینہ واپس بھیج دیا جائے، مدینے میں واپس ان لوگوں کو ریٹرن کر دیا جائے۔ تو زین العابدین نے ایک شرط رکھی کہ میرے بابا حسین رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں کربلا میں، سبھوں کے سر کو انہیں واپس کر دی جائے تاکہ وہ مدینے میں جا کر ان لوگوں کے سر کو دفن کر دیں۔ تو وہاں کے گورنر نے ان کی بات مان لی اور ان لوگوں کے سر کو زین العابدین کے حوالے کر دیا، اور زین العابدین اور تمام بیویاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے سر کو لا کر مدینے میں دفن کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہے زین العابدین کی اسٹوری۔ اگر میں آپ کو بتانے میں یا سمجھانے میں اگر کچھ غلطی کی ہوں تو اس کے لیے سوری، اور میں نے بہت کوشش کیا ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں اچھی طریقے سے سمجھاؤں۔ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بہت اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور